السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہم سب کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اس کتاب کو الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کتاب میں آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ پہلا سبق شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ یہ لاتے ہیں: الدرس الاول سورۃ الفاتحہ وقصار السور۔ پہلا سبق ہے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اور جو بھی چھوٹے سورتیں ہیں ان کے تعلق سے۔ سبق شروع کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن کے تعلق سے چند ضروری معلومات انشاءاللہ تھوڑے دیر سن لے کے ہم اس کتاب کو اور اس کے شرح کو سنیں گے۔ سب سے پہلے ہے قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا عباسی خلفاء کے حکمرانی کے دوران کہ قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ سوچ معتزلہ جو باطل جماعت ہے ان کی طرف سے آیا ہے، لہذا اس وقت کے بادشاہ مروان اور ان کے بعد آنے والے معتصم، ان دونوں کا یہی سوچ تھا، لہذا انہوں نے اعلان کر دیا اپنے سلطنت کے اندر جتنے بھی ہیں علماء، جتنے بھی ہیں فقہا اور محدثین، سب کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ قرآن مخلوق ہے، جیسا آپ ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں قرآن یہ اللہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جیسا کہ امام اہل السنہ والجماعہ مجاہد شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے کتاب اصول السنہ کے اندر فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 5 کے اندر: القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق منہ بدأ والیہ یعود۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے۔ منہ بدأ، قرآن کے الفاظ اسی سے نکلے ہیں، والیہ یعود، اور اسی کے طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ امام اہل السنہ والجماعہ شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا منہج ہے، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے۔ جب محنہ خلق القرآن کا مسئلہ اٹھا، مطلب لوگ آپس میں قرآن کو بادشاہ کے کہنے کے بعد مجبوری میں قرآن کو مخلوق جان رہے تھے، اور چند علماء تو مصلحت کے طور پر خاموش رہ رہے تھے حکمتاً، تو ایسے وقت پہ مجاہد اسلام امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بتایا، اپنے قول میں فرمایا: من قال ان القرآن مخلوق فہو کافر۔ جو شخص ہے تو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، فہو کافر، وہ شخص کافر ہے۔ یہ قول ان کا الخلال رحمہ اللہ کی السنہ کی کتاب میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 230 پر 9 میں ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے
یہ ان کی مجموع الفتاوا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 میں موجود ہے۔ القرآن هو کلام اللہ لیس بمخلوق منہ بدأ وإلیہ یعود وحروفہ ومعانیہ۔ قرآن یہ پوری کی پوری اللہ کی کلام ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اس سے نکلی ہے اور اسی کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ جو بھی حروف ہے، جو بھی معانی ہے، سب قرآن کے اندر عربی الفاظ، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا ہمیں اس کو مخلوق جاننے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں عباسی خلیفاؤں میں 218 ہجری کے آس پاس مأمون نام کا ایک معتزلہ جماعت کی سوچ رکھنے والا ایک خلیفہ تھا، مسلمانوں پر ذمہ دار تھا وہ، اور جو ہے اس کا سوچ معتزلانہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کا حرکت کیا تھا، جبرن جو ہے لوگوں کے اوپر اس عقیدے کو وہ تھوپ رہا تھا۔ بہرحال یہ چلے گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تکلیف دے کے، کیونکہ کئی سارے علماء تھے اس دور میں، امام بخاری وغیرہ وغیرہ جیسے بڑے علماء تھے، محدثین اور فقہاء تھے، لیکن حکمتاً جو ہے مصلحتاً انہوں نے خاموشی اختیار کیا اور اللہ سے اس فتنے سے باہر نکلنے کے لیے دعا کرتے رہا۔ بہرحال جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو ہے اس جو ہے بادشاہ کے دعوے کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے جیسا مجرموں کو پکڑا جاتا ہے اس طرح جو ہے پکڑ کر جکڑ کر ان کو جو ہے بغداد کے جیلوں میں لا کر رکھا گیا، اور ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کا جسم روز جو ہے نئے خون سے جو ہے بھر جاتا تھا۔ بہرحال یہاں تک کہ جو ہے ان کو مارنے والا، کوڑے مارنے والا انسان خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو ہے میں نے جو کوڑے ماری ہیں، حالانکہ وہ اپنی چاہت سے نہیں مارے، بادشاہ کی جو ہے حکم کی وجہ سے مارے، وہ مجبور تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے معافی بھی مانگ لی۔ بہرحال انہوں نے کہا اگر ایک کوڑا جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو میں نے مارا ہے، اس کا ایک کوڑا بھی جو ہے کسی گاؤں کی بڑی ہاتھی پر بھی مار دیا جائے، اللہ اکبر، وہ بھی جو ہے آواز کے ساتھ جو ہے چیخ پکار کر جو ہے وہاں سے بھاگ جاتی، چیخ اٹھتی، کیونکہ وہ اتنا جو ہے سخت مار تھے وہ۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مامون کے ذریعے سے آزمایا۔ اس کے انتقال کے بعد 240 پر 2 ہجری میں خلیفہ المتوکل آیا، یہ بھی جو ہے ایسا ہی تھا، لیکن اللہ کے فضل سے بعد میں اس کو اللہ کی ہدایت ملی۔ المتوکل جو بادشاہ تھا یہ جو ہے سدھر گیا، لیکن معتصم جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، مامون کے فوری آیا تھا، وہ مامون کے فوری آیا اور وہی سوچ رکھتا تھا معتزلانہ کا۔ بہرحال اس کو جو ہے اس نے بھی جو ہے امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بہت تکلیف دی۔ بہرحال اللہ خیر فرمائے، یہ پورا معاملہ ہے۔ بہرحال اتنا سمجھ لیجئے قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے جیسا آپ ہے یا کوئی جو ہے چیز ہے، بلکہ قرآن اللہ کے الفاظ ہے جس میں تمام مخلوقات کے خالق کا پیغام ہے، جو تمام عالم انسانیت کے لیے واحد ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس سے جتنے بھی پہلے کے آسمانی کتابہ تھے وہ ایک وقت کے لیے تھے اور وہ ایک نبی اور قوم کے لیے تھے، لیکن جیسا ہے تو وقت گزرا وہ منسوخ ہوتے گئے، اور آخر میں اللہ نے آخری شریعت کی کتاب قرآن مجید کو قیامت تک آنے والے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور اس کی ذمہ داری کا وعدہ بھی لیا۔ اس کا ذمہ داری کا وعدہ اس لیے لیا، اس سے پہلے کی کتابوں کی ذمہ داری کا وعدہ اس لیے نہیں لیا کہ یہ سب سے آخری شریعت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ سب سے آخری شریعت ہے، اس میں کوئی رد و بدل ہونے والی نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی آخری شریعت نازل ہونے والی نہیں ہے، یہی آخری شریعت ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر جو لوح محفوظ ہے اس سے نکال کر
सईदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहु व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही के कई सारे अशकाल हैं, वो वक्त आने पर कभी सीखेंगे। दर्स लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम क़िसार से काम लेते हैं। मुख्तलिफ तकरीबन 7 जो है शक्लें हैं वही के, उन 7 शक्लों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल्लाह के प्यारे नबी के दिल पर इस कलाम को जो है पूरे 20 पर 3 सालों के अरसे में जो है उतारा है, थोड़ा थोड़ा करते हुए सहाबा के हालात और मौक़ों के लिहाज से, जो माह रमजान में आकर जो है मुकम्मल हो गया है। शुरुआत गारे हिरा में मक्का के अंदर अल्लाह के नबी जब 40 साल की उम्र में थे, सबसे पहली वही आए, जैसा कि आप जानते हैं सूरतुल अलक के पहले के 5 आयत थे। बहरहाल इसके अंदर यानी पूरे कुरान के अंदर 114 जो है सूरे है, जिसका शुरुआत जो है सूरे फातिहा से होता है और जिसका ख़त्म सूरे नास से होता है। और सूरे जो है पूरे जो है कुरान के अंदर 540 जो है रुकू है, मज़मून टॉपिक के लिहाज से, ताकि मिसाल के तौर पर इमाम की क़िरात के लिए जो है एक एक रकात के लिए काफ़ी हो, इस लिहाज से। और इसके साथ जो है सबसे इसके बाद जो है सजदे पूरे कुरान में जो है 14 है। बहरहाल जिन आयात को सहाबा जिनकी तादाद 40 के नज़दीक है, इन पूरे आयात को अल्लाह के नबी के पास बैठकर हमेशा इल्म सीखते थे, वही जो है कातिबीन वही है और वही जो है नोट किया करते थे। लेकिन इनमें 10 नाम ऐसे हैं जो मशहूर हैं। इनमें सबसे पहला जो है खासकर ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु का आता है, और इसके बाद सईदना अली इब्न अबी तालिब, इसके बाद सईदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इसके बाद जो है सईदना मुआविया बिन अबी सुफियान, इसके बाद जो है सईदना उबई बिन काब, और सईदना अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी रह और सरह, और सईदना खालिद बिन वलिद, सईदना जुबैर बिन अव्वाम, सईदना साबित बिन कैस, सईदना हंज़ला बिन अर्रबी। इन 10 लोगों का नाम मशहूर है, क्योंकि ये जो है अक्सर जो है अल्लाह के पास जो वही आती उसकी किताबत किया करते थे। इनमें चंद सहाबा ऐसे थे जो सहाबा जो है अल्लाह के नबी की वही पर फौरन किताबत किया करते थे, और चंद सहाबा ऐसे थे जो दोहराते थे, जो आयत आती है जो नोट हुई है अभी उसको जो है याद करते हैं, बार बार जो है याद करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। ऐसा उन्होंने जो है कई सालों तक जो है अपने सीनों में, अपने जो है औराक के अंदर, औराक मतलब उस वक्त जो है पत्थरों पर जो है लिखा जाता था, हड्डियों पर लिखा जाता था, खजूर की जो है छालों पर जो है लिखा जाता था, और इसी तरह जो है चमड़ों के टुकड़ों के ऊपर जो है लिख कर जो है हिफाजत किया जाता था। इस तरह उनके सीनों में, और इस तरह जो है ये जो शक्लें हम लोग सुने, इन शक्लों में ये कुरान के आयात जो है सेफ थी। लेकिन सन 12 हिजरी में जंगे यमामा बोल के एक जंग हुआ। इस जंग में जो है कई सारे हुफ्फाज इकराम जो है मर गए। हुफ्फाज इकराम मतलब कुरान को हिफ्ज करने वाले सहाबा जो है गुजर गए। तो सईदना उमर अल फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की कि वो जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम को जो है एक जगह जो है जमा करे। और उन्होंने कहा, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, अगर हम कुरान को अब जमा ना कर पाए तो हमें इस बात का डर है कहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम में से कोई हिस्सा जो है जाया ना हो जाए, कोई सफ़ा जो है जाया ना हो जाए। जिसके बाद जो है सईदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े देर जो है पसो पेश में रहे, क्योंकि उनका सोच था कि अल्लाह के नबी ने जो है इसको नहीं किया तो हम कौन होते हैं करने वाले, ऐसा उनका जो है सोच था। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजलो करम से उसकी जरूरत मालूम हुई, क्योंकि मुसलमान बढ़ रहे हैं,
اس کی جو ہے ضرورت معلوم ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو کھولا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری دیتے ہیں کاتبین وحی میں سب سے اول زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لہذا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، بہت لمبے سفر کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے نبی کے کاتبین وحی ہے ان میں سے ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں، اور انہوں نے جو بھی سٹور کیا ہے، لکھ کر حفاظت کیا ہے، چاہے ان کے سینوں میں ہو یا جو ہے اوراق کے شکل میں ہو، سب کو جو ہے جمع کیا ہے، اور جو ترتیب جو ہے اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس ترتیب کے مطابق سے جو ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے ذریعے سے جو ہے اس کو جو ہے ایک کتاب کا جو ہے شکل دیا ہے۔ اور یہ کب کا وقت تھا؟ سن جو ہے 12 ہجری کا وقت تھا، جنگ یمامہ کے بعد کا وقت تھا۔ یہ جو ہے پہلا وقت تھا جب جو ہے قرآن کو جو ہے ایک مصحف کا جو ہے شکل دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ تیسرے خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جمائی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا وقت آیا تو اسلام جو ہے بہت پھیلنے لگا۔ لہذا مسلمان جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے تھے مصحف کو لے کر، لیکن ان کے لہجوں میں جو ہے فرق تھا، کیونکہ قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا۔ لہذا جو ہے لوگوں میں کچھ جو ہے بات تھی، اس وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کو جو ہے ایک جو ہے قریش کے لہجے کے اوپر لایا جائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ابھی بھی ذمہ داری ملی ہے۔ انہوں نے 3 قریشی صحابہ جو کاتبین وحی میں سے ہے ان کو لیا، اور جو ہے اللہ کے فضل سے جو ہے اس کام کو پورا کیا، یعنی قریش کے لہجے پر قرآن کو لکھی گئی، جو بعد میں جو ہے عثمانی کہلانے لگی۔ بہرحال اس طرح جو ہے ہمارے لیے اب فی الوقت جو ہے پورے دنیا میں قرآن جو ہے قریش کی زبان میں، اور خاص کر حفظ کی جو شکل ہے اس میں جو ہے الحمدللہ موجود ہے۔ یہ چند باتیں رہی قرآن کے تعلق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم جو ہے کتاب کے جو ہے عبارت کی طرف جو ہے لوٹتے ہیں۔ قال رحمہ اللہ، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الدرس الاول، پہلا سبق، سورۃ الفاتحہ و قصار السور، سب سے پہلا سبق ہے سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی سورتوں کے تعلق سے۔ سورۃ الفاتحہ وما امکن من قصار السور من سورۃ الزلزال الى سورۃ الناس تلقینا وتصحیحا لقراءة وتحفیظا وشرحا لما یجب فہمہ۔ یہ ابن باز رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ اب اس کا جو ہے معنی اس طرح ہے کہ سورۃ الفاتحہ وما امکن من قصار السور، سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی صورتیں، یعنی ام کے پارے میں آخری پارہ 30واں پارے میں آخر کے جو ہے سورے، چھوٹے سورے، سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک کا جو ہے قید یہاں پر علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جو ہے لگایا ہے، یعنی یہ ان کے نزدیک جو ہے چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کے سورے۔ یہ سوروں کے جو ہے تعلق سے وہ فرماتے ہیں جس قدر صورتیں ہو سکتی ہے انہیں سمجھانا چاہیے، یعنی جس قدر جو ہے یہ صورتیں کیسا بھی ہو، کسی بھی لحاظ میں ہو، ان کو یاد کروانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو جو ہے دہرانا ہے، عوام کو پڑھانا اور پڑھائی درست کروانا، حفظ کروانا، نیز ان باتوں کی تشریح کرنا، یعنی اس کا تفسیر اسلاف کے فہم کے مطابق سے کروانا اور ان کو جو ہے سمجھانا، یہ اول جو ہے ضرورت ہے عوام کے لیے
जो है इसका जो है अइम्मा को खास ख्याल करना है। ये रही इब्ने बाज रहमहुल्लाह की इबारत का तर्जमा। अब इसके बाद शरह करते हुए जो है शारिह अब्दुर रज़्ज़ाक अल बदर हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, हाज़ा हुवा दर्स अल अव्वल मिन अद-दुरूसिल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा। ये किताब शरह अद-दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा, इस किताब की जो है सबसे पहली सबक है ये सबक जिसमें आपको सूरों की तफसीर है। वह हुआ फी तालीमिहिम सूरत अल फातिहा व क़िसार सुवर। ये सबक किसके लिए है? सूरतुल फातिहा से लेकर जो आखिरी पारे के आखिरी छोटी सूरतें हैं उनके ताल्लुक से है। वयक़तरिहु अन यकून तालीमु लिक़िसार सुवर मिन सूरति ज़िलज़ाल इला सूरति नास। इसमें क्या है, सूरे शेख इब्ने बाज रहमहुल्लाह के राय के मुताबिक से सूरे ज़िलज़ाल से लेकर सूरे नास तक की जो है तालीम दी जाएगी। इनके लिए इतना ही काफी है, अवाम के लिए अव्वल इतना ही काफी है। पहले ये दुरुस्त कर लेंगे तो इसके बाद का भी वो सीख पाएंगे। जो है जैसा बच्चों को जो है थोड़ा है खा लो बोले तो जैसा है तो वो खाने के लिए तैयार होते, बहुत है बोले तो नहीं खाते, वैसा जो है इब्ने बाज रहमहुल्लाह ने ये तरीका इसलिए इख्तियार किया है ताकि लोगों को आसान लगे। जब आसान लगती है, ये काम आसान है समझकर जो है मेहनत करते हैं, इसको पूरा करने की कोशिश कर लेते हैं। जब पूरा करते हैं और एक निवाला खाने का इरादा होता है। ऐसा जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए पहला उन्होंने जो है अवाम के लिए पहले इन सूरतों को सीखना समझना जो है इनकी तफसीर को जानना काफी है जो है बताया है। और ये पूरे कितने सूरत है, पूरे जो है सूरे ज़िलज़ाल से लेको सूरे नास तक देख लिए तो पूरे जो है 16 सूरत है। उनमें वाज़े है हर छोटे बच्चे को भी 10 सूरत आखिर के तो आ जाते हैं। बहरहाल जो है फरमाते हैं अब्दुर रज़्ज़ाक अल बदर हफिज़हुल्लाह, ताकि वो अपनी फर्ज और नफिल नमाज और तहज्जुद वगैरह अदा कर सके, ताकि नमाजों को आसानी के साथ अदा कर सके, इसलिए अव्वल इन सूरतों को याद करवाना है। हत्ता कि अगर कोई इंसान तहज्जुद में एक ही सूरत को बार बार पढ़ना चाहता है तो ये भी उसके लिए ठीक है, जायज है। यानी अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको कम सूरतें याद है, जिसकी वजह से वो बार बार पहली रकात में भी, दूसरी रकात में भी, दूसरी नमाज में भी यही जो है सूरह पढ़ता है जो उसको पहले से याद है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन बेहतर है कि वो जो एक मुसलमान है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, मरने से पहले उसको कलाम को पढ़कर सीख कर समझ कर उस पर अमल करते हुए मरना है। लिहाजा एक के बाद एक सीख लेते जाना है। सैयदना कतादा बिन नुआमान रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहरी के वक्त से लेकर खड़े होकर सूरे इखलास जो है पढ़ रहा था। उनके सिवा और कुछ सूरतें वो अपने नमाज की रकातों में नहीं पढ़ रहा था। जब सुबह हुई तो वो शख्स अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे जो है तज़किरा इस तरह किया गोया कि वो उसको बहुत कम समझ रहा है, यानी मुझे जितना याद है वो बहुत कम है, मैं याद कर नहीं पा रहा, मुझे जितना याद है वो जो है कम है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहा लतअदिलु सुलुसल कुरआन। कसम है उस जात की, मतलब अल्लाह की कसम है उस जात की जिसके हाथ में कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मतलब अल्लाह की कसम है बेशक ये तिहाई कुरआन के बराबर है। सूरह इखलास की फजीलत में बयान किया कि ये जो है 1/3 हिस्सा है, 3 हिस्से है तो उसमें एक हिस्सा है कुरान का, पूरे 3 हिस्से है तो मिसाल के तौर पर
جو ہے مثال کے طور پر پہلے جو ہے 10 جو ہے پارے، دوسرے 10 پارے، تیسرے جو ہے 10 پارے، پورے 30 پارے ہو گئے۔ اب 30 پارے میں آخری 10 پارے کے برابر کا جو ہے فضیلت اس میں ہے۔ تو ثلث القرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی جو ہے فضیلت میں بیان فرمایا اور بتایا کہ یہ کوئی جو ہے کم نہیں ہے۔ تعلیم میں شارح فرماتے ہیں تعلیم میں یہ طریقہ بہت سارے عوام الناس کے لیے علم حاصل کرنے اور صورت یاد کرنے میں حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے۔ بے شک جب یہ کہا جائے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے اس قدر صورت کافی ہے کہ زلزال سے لے کر والناس کی تعلیم حاصل کر لی جائے، تو انسان میں یہ شعور بیدار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت کم ہے، یہ ہم یاد کر لیں گے۔ لہذا وہ جب یاد کر لیتا ہے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جس قدر جو ہے وہ یاد کرتے جاتا ہے اس قدر جو ہے اس کو معلومات ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور اس کو اور شوق بڑھتا ہے۔ تو پھر انسان ان کی تعلیم حاصل کرنے کا بڑا اہتمام کرتا ہے تاکہ وہ ان صورتوں کو حفظ کر سکے اور ان کے معانی کو مدلولات کے ساتھ جو ہے سمجھ سکے اور ان کی تلاوت جو ہے درست کر سکے۔ پس اس کے لیے اگر مساجد میں عوام الناس کی تعلیم کے لیے حلقے قائم کیے جائیں، اللہ کے گھروں میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ حلقے قائم کی جائے، بچوں کے ہو بڑوں کے ہو، جو ہے حلقے جو ہے قائم کیا جائے جن میں صرف جو ہے ان صورتوں کی تعلیم پر جو ہے تعلیم ہوتی ہو، جو ہے اور جو ہے جو کوئی ان کی تعلیم مکمل کرے اسے جو ہے کہا جائے کہ آپ نے اپنی ضرورت کو مکمل کر لیا ہے۔ اگر آپ اس سے جو ہے آگے یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی انتظام ہے، ایسا ان کو جو ہے بتانا ہے، ان کو اور شوق دلوانا ہے اور ان کو آگے بڑھنے کا جو ہے موقع دلانا ہے۔ ایسا ہے، ایسا جو ہے عوام الناس، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ بچے ہو، بزرگ ہو، سب کے لیے حلقے لگنا ہے۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ اللہ کے گھروں میں درست سننے کے لیے ہی لوگ جو ہے یہ دیری ہوتی ہے بول کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن جو ہے اس طرح کے جو ہے درست لگنی چاہیے۔ بعض لوگ تو ایک ماہ میں ان کی دو جو ہے درست میں پختگی اور مہارت حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے دو جو ہے مہینوں میں، یہ انسان کی اپنی قدرت اور وسعت کے حافظے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بہرحال جو ہے بس یہ اسلوب اختیار کرنا ہے، یعنی پہلے جو ہے تھوڑا، اس کے بعد جو ہے اور تھوڑا، اس کے بعد اور تھوڑا، اس طرح جو ہے عوام الناس کو جو ہے سکھاتے جو ہے جانا ہے۔ اس میں جو ہے ابن باز رحمہ اللہ 4 جو ہے مرحلے بتائے، وہ 4 مرحلوں کا جو ہے ہمیں خیال کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں تلقین، مطلب ہے پڑھانا۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن باز رحمہ اللہ، امام یا حافظ یا قاری صاحب اس جو ہے پڑھنے والے کو ایک ایک آیت کر کے یہ سورت جو ہے پڑھانا چاہیے۔ یہ جو بھی سورت ہے یہ جو ہے پڑھانا چاہیے۔ پہلے 2-3 مرتبہ اسے ایک آیت پڑھائے، پھر جو ہے دوسری آیت پڑھائے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جو ہے چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ نہ سیکھنے سے بہتر ہے کچھ سیکھے۔ کیونکہ کئی سارے لوگ جو ہے حافظے کی شکایت کرتے ہیں، لیکن روز کو جو ہے ایک آیت، کل جو ہے 2 آیت، ایسا یاد کر لیا تو کتنا آسان ہے۔ قرآن مجید کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے سے چلتا رہتا ہے۔ جب قرآن جو ہے پڑھ کر جو ہے سنایا جائے تو اس کی جو ہے تلاوت جو ہے صحیح ہو۔ لہذا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے بعد ان سے وہ کچھ جو ہے پڑھایا جائے جو انہوں نے سنا ہے۔ یہ امام صاحب، قاری صاحب یا تلاوت کی تصحیح کروانے والے ان کی تلاوت کی تصحیح کرے، جیسا کہ شیخ نے فرمایا ہے قرات کی تصحیح کروا لی جائے، یعنی اس کے جو ہے حرفہ صحیح ہو، ان کے مخرجہ صحیح ہو، جو ہے تجوید کا خیال کرے، ترتیل کا جو ہے خیال کرے، یہ سب چیزاں، زبر زیر پیش کا جو ہے خیال کرے، یہ ان کو جو ہے پڑھ کر سنانا ہے، انہوں پڑھے تو سننا ہے، یہ سب کرنا ہے۔
जो है तीसरा मरहला जो है हिफ्स का है, यानी जितना सबक शेख से पढ़ा है तालिब ने, अब जो है उसको तिलावत करके जो है उसको सही करवा लेना है। कौन सी आयत जो है चूक रही है, कहाँ नुकसान हो रहा है, इनका जो है ख्याल करना है। अच्छे से जो है हिफ्स करवा लेना चाहिए, हिफ्स को जो है दुरुस्त करवा लेना चाहिए, जो है उसे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़बानी याद किया जाए और हस्बे किफ़ायत यानी जरूरत के मुताबिक से उसका जो है तकरार किया जाए, बार बार सुनाया जाए। बास लोगों को जरूरत होती है कि वो एक सूरत को 50 बार या 100 बार या उससे ज्यादा जो है बार दोहराए। ऐसे जो है कमजोर जहन वाले भी होते, ताकि उसे अच्छी तरह से जो है जुबानी याद कर ली जाए। जब तक याद नहीं होता तब तक 1000 बार हुआ तो भी याद कर लेते रहना, वो एक आयत है तो भी। चौथा मरहला आखिरी मरहला है, इस सूरत की इतनी तफसीर की जाए जिसका फहम हासिल करना वाजिब है, यानी जिससे वो सूरत को अच्छे से समझ पाए, जिसमें जो है वो कोई इश्काल जैसी जो है चीजों में ना गिर पाए। इस सूरत के मानी और तफसीर मदलूलात का बयान समझाया जाए, उसके लिए सूरतुल फातिहा से इब्तिदा की जाए, फिर सूरह जिलजाल से वन्नास तक की तफसीर की जाए। अब यहाँ से सूरह फातिहा की तफसीर हो रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आज के लिए इतना काफी है। कल हम जो है सूरतुल फातिहा के पास से जो है सूरतुल फातिहा की हल्की सी जो है तफसीर हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको शरीयत को जैसा है तो अल्लाह के नबी के सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजालिस में बैठकर सीखा है, समझा है, अमल किया है और हम तक पहुंचाया है, उसी सिलसिले के मुताबिक से हमें दीन को हासिल करने की और जो है अमल करते हुए जो है अपनी पूरी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो भी करेंगे उनको कबूल फरमाए, हर किस्म के दिखावे से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। जो भी हम करेंगे उस इबादत का फल कल के दिन बेहतर से बेहतर नतीजे के तौर पर हमें नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।